الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج سورہ آل عمران کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اپنی قرآنی موجودہ توقیفی ترتیب کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کو تیسرے نمبر پہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ پہلے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ اور اب سورہ آل عمران۔ یہ قرآن مجید کا ایک بڑا پیارا تسلسل ہے کہ صورتیں اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی ہیں، ان میں طویل ترین صورتوں میں یہ صورتیں شامل ہیں۔ سورہ بقرہ 286 آیات کے اوپر مشتمل تھی اور یہ سورہ آل عمران تقریباً 200 آیات مبارکہ کے اوپر مشتمل ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا ایک بڑا خاص شان نزول ہے۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں، جب یہ سورہ مبارکہ کمپلیٹ ہونے لگی تھی ہماری سورہ آل عمران سے پہلے سورہ بقرہ، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا مانگنا سکھائی تھی، اور اس کے بارے میں اللہ کے محبوب کا ارشاد یہ ہے کہ مجھے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی جو آخری آیات دی گئی ہیں، یہ کسی اور نبی کو کوئی آسمانی صحیفے کے طور پر اتنی فضیلت والی چیزیں عطا نہیں کی گئی۔ اس سورت کا آخری حرف کیا تھا؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ ہماری مدد فرما اور ہمیں کافروں کے اوپر تو غلبہ عطا فرما۔ تو اب ان دونوں صورتوں کا آپس میں لنک کیا ہے؟ اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دعا قبول ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ آل عمران کو نازل فرما دی۔ یہ کافروں کے اوپر مدد کا کنسیپٹ کیا تھا کہ اہل کتاب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کا موقف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے حوالے سے یہ تھا کہ آپ ابن اللہ ہیں، اور پھر اگر اللہ کے بیٹے ہیں اور تثلیث کے اعتبار سے وہ ثالث الثلاثہ ٹرینٹی، تینوں میں سے ایک خدا بھی ہے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کے اپنے فضائل اور کمالات بیان کیے۔ اور یہ وفد تقریباً کوئی 40-50 بندوں کے اوپر مشتمل تھا۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آیا یمن اور شام کے وسط سے، جس کو نجران کا قبیلہ کہا جاتا تھا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ فضائل بیان کیے جو قرآن جن کا حامی نہیں تھا۔ ان کے ایک ایک جملے کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی ان آیات میں فرمایا کہ اللہ کے محبوب کو نظریاتی اور مکالماتی انداز سے اللہ نے فتح عطا فرمائی، کیونکہ پچھلی سورت کے آخری الفاظ کیا تھے؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، وہ یقیناً مسلمان تو نہیں ہو سکتے، وہ کافر ہے۔ تو نظریاتی اور ڈیبیٹ کے لحاظ سے، مکالماتی لحاظ سے اللہ نے اپنے محبوب کو فتح عطا فرمائی۔ اور ایک بات آج سماعت فرما رہی ہے، کافی دن اس کا شان نزول یہی رہے گا، پہلی آیت سے لے کر تقریباً 83 نمبر آیت مبارکہ تک ان ساری آیات کا شان نزول شام اور یمن کے علاقے سے آیا ہوا ایک وفد جس کا نام ہے وفد نجران، اس کے ہر جملے کے بطلان کے لیے اور اللہ کے نبی کی اللہ نے جو نصرت اور مدد فرمائی اس کی وضاحت کے لیے یہ 83 آیات مبارکہ اللہ نے نازل فرمائی۔ ان کا چھوٹا چھوٹا لنک اور مفہوم اور بھی رہے گا، لیکن ایک وسیع کنسیپٹ کے ساتھ کتنی آیات؟ 83 آیات قبیلہ بنو نجران، اس کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ الف لام میم سے یہ آیت مبارکہ شروع ہوئی، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا سورہ بقرہ کے شروع میں، وہاں بھی کیا تھے؟ حروف مقطع، وہاں بھی عرض کیا تھا، آج پھر ریمائنڈ کروا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی آیات کی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ کچھ آیات وہ ہیں جو محکم آیات ہیں، جن کو لیگل ورسز کہا جاتا ہے، یہ تعداد میں تقریباً 500 کے قریب ہے، اور کچھ وہ ہیں جو متشابہات ہیں۔ متشابہات کیا ہے؟ کہ انسانی عقل میں بظاہر وہ کسی تعبیر کے بغیر نہیں آ رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، لیکن پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان بنائے اور ثم استویٰ علی العرش، پھر عرش کے اوپر اللہ نے استوا فرمایا، آرام کیا۔ اللہ جسم سے پاک ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ ساری بادشاہیاں ہیں۔ تو یہ ہاتھ کا کنسیپٹ اللہ کے بارے میں اور اللہ کا کہیں آرام فرمانا، یہ آیات متشابہات میں سے۔ متشابہات اور محکم میں بنیادی طور پر فرق کیا ہے؟ محکم ان آیات مبارکہ کو کہا جاتا ہے، دو مفہوم ہے اس بارے میں، کہ جن میں کوئی بظاہر ایمبیگوئٹی اور ابہام نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا واقعی الصلاۃ، کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کسی تعبیر کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اوامر اور نواہی ہیں جو اللہ نے عطا فرما دی۔ محکم میں ایک دوسرا جملہ یہ ہے کہ ان کی تفسیر اور تشریح میں ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔
اور متشابہ وہ ہے کہ جس میں بظاہر اگلے انسانی چونکہ معدود ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس میں کوئی تعویل کی گنجائش موجود ہے. اب تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ میں بادشاہیاں ہیں، اس میں تعویل کیا کی جائے کہ اللہ تبارک چونکہ بادشاہی اور قدرت ہاتھ کے ساتھ ہوتی ہے تو انسانی عقل کے قریب تھا ہاتھ کے ساتھ سمجھانا، لہذا اللہ نے اپنے ہاتھ کو ذکر فرما دیا. اور تیسری کیٹیگری ہے حروف مقطعات، اور بیسیکلی ان کے بارے میں دو جملے ذہن میں رکھیے گا. قرآن کی اس سورت کی شروع میں بھی آ جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ تم کہتے ہو یہ میرے اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا کلام ہے. تو اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، میں نے انہی الفابیٹ کے ساتھ انہی حروف تہجی کے ساتھ اپنا قرآن بنایا ہے، تم بھی بنا کے دکھا دو. الف لام میم بھائی اس طرح کے حروف ملتے ہیں تو تم بھی بنا کے دکھا دو. اور بڑا خوبصورت امتزاج ہے حروف مقطعات میں. بعض جگہ پہ ایک صرف حروف مقطعات میں سے ایک لفظ ہے جیسے نون والقلم، بعض جگہ پہ دو ہے جیسے یاسین تا، بعض جگہ پہ تین ہے جیسے الف لام میم، بعض جگہ پہ 4 4 5 5 6 6 کاف ہا یا عین صاد. اور اگر آج کے دور میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں تو حروف مقطعات کیا ہے، آپ بینک میں پیسے رکھواتے ہیں، اے ٹی ایم آپ کے پاس ہے، آپ جب تک اس کو پاس ورڈ نہیں دیں گے اس وقت تک وہ آپ کو کیش نہیں دے گا. یہ بھی ایک پاس ورڈ ہے. اللہ جبریل امین کو وہی دے کر بھیج رہا ہے اور فرمانے محبوب تک پہنچا دو. اب جبریل امین لے کر آتے ہیں، ایک ایک حرف پڑھتے ہیں تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں علم تو میں سمجھ گیا، دوسرا حرف عرض کرتے ہیں میں سمجھ گیا، حضور نے فرمایا. تو جبریل امین پوچھتے ہیں حضور میں لے کر آیا مجھے پتہ نہیں، آپ سمجھ گئے. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ ایک راز ہے جو محب اور محبوب کے درمیان. تو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا ایگزیکٹ علم بندے کو نہیں ہے تو یہ قرآن کی شان اعجاز کے خلاف ہے، انسان کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس کا مفہوم آج کی زبان میں آپ یہ دے سکتے ہیں کہ آپ کوڈ ہر ایک کو تو نہیں بتا سکتے. کوڈ تو یا تو آپ کے پاس ہے یا پھر اس مشین کے پاس ہے جس نے ریڈ کرنا ہے، وہ تو کانفیڈینشیل چیز ہے اور آج کی روایتی زندگی میں کانفیڈینشیل چیزیں بہت ساری ہو جاتی ہیں. لہٰذا الف لام میم حروف، اور اس کی پھر ایبریویشن بھی بنائی صوفیاء نے مفسرین نے. الف لام میم بھی ایک ایبریویشن، وہ کیا ہے؟ الف سے آپ سمجھ لیں گے اللہ اور لام سے عالم، اللہ عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بہتر جانتا ہے. تو جیسے یاسین کے بارے میں کہا کہ یا سید البشر، یہ ایک ایبریویشن ہے جو یا سے یا بن گئی اور سین سے سید البشر بن گئی. حروف مقطعات ہے، اللہ ان کا معنی بہتر جانتا ہے. اس کے بعد قبیلہ بنو نجران کے لوگوں کا موقف یہ تھا کہ ہمارا خدا تو حضرت عیسیٰ ہے. تو اللہ نے رد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کون ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. الحی القیوم، دو جملوں سے رد فرمایا عیسائیوں کے موقف کا کہ حضرت عیسیٰ نہ تو خدا ہے اور نہ ہی خدا کے بیٹے. الحی، اللہ تو زندہ ہے. القیوم، اور کتنا زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور تم یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ تو پیدا کیے گئے نہ کہ وہ خود تھے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ تک رہیں گے. لہذا الحی اور القیوم دو وہ جملے ہیں کہ جن کے بارے میں عیسائیت کے عقائد کا بڑے کمال انداز میں رہتا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. دو تین مفہوم چھوٹے چھوٹے جملوں میں عرض کروں تو بڑی حکمت ہے اس آیت کے اندر. نزل علیک الکتاب، نزل نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، علیکا محبوب آپ کے اوپر نازل کیا، الکتاب کتاب کو، بالحق کی حق کے ساتھ. حق کس کو کہتے ہیں؟ حق کے بارے میں تین جملے سماعت فرمائیں کہ کوئی بھی ہمارا قول اور کوئی بھی ہمارا فعل جس میں تین خصوصیات پائی جائے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حق کے ساتھ. کوئی بھی قول اور کوئی بھی فعل جس میں تین صفتیں پائی جائیں. پہلی صفت کیا ہے کہ وہ بر وقت ہو، ہمارا کوئی بھی قول اور فعل بر وقت ہو تو یہ کیا ہے؟ حق کے ساتھ ہے. دو پہلوان کشتی کر رہے ہیں اکھاڑے میں اور ایک کو گر نہیں آیا، جب شکست ہو گئی تو گھر میں چلا گیا. اب یاد آیا کہ مجھے تو فلان گھونسا مار دیتا تو فتح ہو جاتی. تو یہ اس کا آنا بر وقت اور حق کے ساتھ نہیں. جو چیز بر وقت ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ حق کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ حق وقت کے اوپر بھی ہو اور دلائل سے بڑی بھرپور، پھر وہ حق کے ساتھ ہے. اور تیسری صرف کہ اس کے اندر شان اعجاز بھی ہو کہ اس جیسا کوئی اور لا بھی نہ سکے. بر وقت بھی ہو، دلائل کے ساتھ پر بھی ہو اور اس جیسا کوئی اور لا بھی نہ سکے، اس کو حق کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، محبوب آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی ہے یہ بر وقت بھی ہے، دلائل کے ساتھ بھرپور بھی ہے اور اس جیسی کتاب نہ کوئی لا سکا ہے اور نہ کوئی لا سکے گا. لہٰذا حق کا معنی اپنے ذہن میں بٹھا لیں.
مصدقا لما بین یدیہ، مصدقا یہ تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ معبود جو ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ ایک انٹرفیت ڈائلاگ کا سب سے پہلا اصول ہے۔ دیکھیں ایک ممبر کے اوپر بیٹھ کر اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے یا سخت الفاظ استعمال کرتا ہے تو سامعین میں محبت اس کے لیے ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ تو اللہ نے کیسا پیارا اسلوب اپنایا کہ مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ اپنا ڈیبیٹ اور مکالمہ بھی بڑے ادب کے ساتھ ہو، لیکن یہ عیسائیت کے ساتھ ہے۔ کیسے فرمایا؟ محبوب نے یہ بات سمجھائیں کہ جو قرآن آپ کے اوپر اترا ہے یہ انجیل اور تورات کا مخالف نہیں ہے، بلکہ تمہاری تورات اور انجیل بھی تو کہیں سے آئی ہے۔ تو مصدق لما بین یدیہ، لما بین یدیہ جو ہاتھوں کے درمیان ہے، جو پاس ہے، یہ قرآن اس کی کیا کرنے والا ہے؟ تصدیق کرنے والا ہے۔ پھر دیکھیں ڈیبیٹ کا انداز کیا ہے کہ دوسرے کو گالی نہیں دی، اس کی چیز کو برا بنا نہیں کہا۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، محبوب ان کو سمجھائیں کہ یہ قرآن بھی ڈیوائن ہے جیسے تورات اور انجیل ڈیوائن تھی، الہامی تھی۔ یہ ایک دوسرے کو سمجھانے کا انداز ہے۔ قرآن مخالف کو بھی سمجھا رہا ہے تو اس کو ڈی گریڈ نہیں کر رہا۔ من قبل ہدی للناس، من قبل اس سے پہلے۔ اور اس کتاب کی شان کیا ہے؟ ایک تو ہے حق کے ساتھ، دوسری ہے مصدق، تیسری ہے ہدی للناس۔ یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، صرف قبیلہ نجران کے لوگوں کے لیے نہیں یا طائف کے لوگوں کے لیے نہیں، ہدی للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، دیکھیں تورات کا ذکر فرمایا، انجیل کا ذکر فرمایا اور قرآن کا، اور آخر میں ایک مستحکم جملہ فرمایا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ۔ لیکن محبوب نے یہ بھی سمجھا دے کہ تورات انجیل کی طرح آسمانی بھی ہے، لیکن وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اب حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی صرف یہ ہے، اب تورات اور انجیل بھی نہیں۔ لہذا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ فَوْقَ اور انزل نازل کیا الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہو۔ اور تورات اور انجیل کا معنی کیا ہے؟ ہم روزانہ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ تورات کس کو کہتے ہیں؟ انجیل کس کو کہتے ہیں؟ بائبل کس کو کہتے ہیں؟ تو تھوڑا سا اس کے بارے میں سماعت فرما لیں کہ تورات بیسیکلی عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عبرانی زبان کے اندر اس کا معنی ہے شریعت، جو شرعی احکامات اللہ نے نازل فرمائے حضرت موسیٰ کے اوپر، ان کو کہا جاتا ہے تورات۔ اور انجیل جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ انجیل کا معنی ہے عبرانی زبان میں خوشخبری دینا۔ انجیل کا معنی خوشخبری دینا۔ اب اس کتاب کا نام انجیل اور خوشخبری دینا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کتاب کے اندر اس کی حق تعلیمات کے ساتھ، ایڈیٹنگ کے بعد نہیں، جو عیسائیت نے ایڈیٹنگ کی ان کے بعد نہیں، اس سے پہلے اس کتاب کی شان یہ ہے کہ اس نے نبی محتشم کے آنے کی بشارت عطا فرمائی، اس لیے اس کتاب کا نام کیا ہے؟ انجیل ہے، اور انجیل کا معنی کیا ہے؟ بشارت۔ پھر بائبل کس کو کہتے ہیں؟ تورات اور انجیل کا یہ مجموعہ، اس کو آج کی زبان میں عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے اوپر ان کی 40 سالہ عمر تک جو ڈیوائن احکام نازل ہوئے وہ تورات کہلاتے ہیں۔ اور انجیل کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2.5 سے 3 سال آخری عمر میں جو خطبات ارشاد فرمائے ہیں ان کو انجیل کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں قرآن، اور ہمارے پاس ایک اور سورس ہے شریعت کو سمجھنے کا، وہ کیا ہے؟ حدیث۔ اب ہم حدیث کے اندر ایک اور ٹرمنالوجی بھی یوز کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے خطبات ارشاد فرمائے تو آخری خطبہ کیا تھا؟ خطبہ حجۃ الوداع۔ تو اب کوئی کہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کیا ہے، تو بیسیکلی تو وہ سیئنگ آف دی ہولی پروفٹ ہے، اللہ کے محبوب کی حدیث ہے، اور حدیث بھی ہے، سنت بھی ہے، اور پھر خطبہ حجۃ الوداع بھی ہے۔ لہذا عہد نامہ قدیم جس کے پیروکار یہودی ہیں وہ ہے تورات، اور عہد نامہ جدید جس کے پیروکار ہیں عیسائی، اس کا قرآن کا نام کیا ہے؟ انجیل۔ اور دونوں کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ بائبل۔ اب ایک بات اور سمجھنے کی ہے، عیسائیت اور یہودیت میں ان دونوں کے اوپر عمل کون کرتا ہے؟ یہودی صرف تورات کے اوپر عمل کرتے ہیں، یہودی صرف تورات کے اوپر عمل پیرا ہے، اور جو عہد نامہ قدیم ہے۔ لیکن عیسائیت اور کرسچینٹی تورات اور انجیل دونوں، یعنی حضرت موسیٰ کے ڈیوائن احکامات اور حضرت عیسیٰ کی جو روایات ہیں جن کو انجیل کہا جاتا ہے، عیسائیت کے اندر یہ دونوں قابل احترام، لیکن یہودیت کے اندر صرف تورات ہے جس کو عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اب یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے، اوپر سے نیچے آئے گا مفہوم، اللہ کی تعریف بیان کی، حی قیوم۔ محبوب نے بتائیں یہ تو سملیرٹیز ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان، انجیل اور تورات بھی اللہ کی طرف سے نازل، قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل، لیکن فرقان کون ہے؟ قرآن مجید ہے۔
یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس مفہوم کو نہیں مانے گا وہ پھر کیا ہوگا؟ ان الذین کفروا، ان بے شک الذین وہ لوگ جو اسماء موصولہ جمع کسی ہے، کفروا جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، یعنی قرآن مجید کی احکامات اور آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، لام کا معنی کے لیے، ہوم کا معنی ان سب کے لیے، عذاب شدید ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ دیکھیں یہ قرآن کا ہے ایک انذار کا پہلو، قرآن صرف خوشخبریاں نہیں سنا رہا، قرآن وہاں پر انذار اور تنذیر سے بھی کام لے رہا ہے۔ محبوب نے ڈرائیں واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تبارک و تعالی عزیز غالب ہے، ذو انتقام، ذو کا معنی صاحب، جس آنرشپ کے لیے ذو، ذا اور ذی یہ تینوں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ذو میں ہو تو سبجیکٹو حالت ہے، اور ذا اور ذی میں ہو تو آبجیکٹو اور پوزیسو حالت ہے، معنی تینوں کا ایک ہے، جیسے ہی، ہز اور ہم، ہی از اور ہم، اسی کیفیت میں ان کی تینوں حالتیں۔ اور ذو انتقام وہ بڑا انتقام لینے والا ہے، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر تباہی اور بربادی تمہارا مقدر ہوگی۔ اب یہاں سے ان کے ایک اور موقف کراتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو غیر کی چیزیں بتاتے ہیں، تم گھر سے کیا کھا کر آئے ہو، یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ بتا دیتے تھے، گھر میں رکھ کے کیا آئے ہو یہ بھی بتا دیتے تھے۔ اس کے بعد چڑیاں بناتے پرندے اور مٹی سے ان کے اندر پھونک مارتے تو اللہ ان کو کیا کرتے تھے؟ زندہ کر دیتا۔ جو کوڑی کے برس میں اور برس میں مبتلا تھے بیماری میں، ان کو آپ دست شفا پھیرتے تو کیا ہو جاتا؟ تو انہوں نے کہا ہمارے نبی کا تو اتنا بڑا اسٹیٹس ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ فرما رہا ہے پھر بھی کمپیریٹیولی دیکھ لو، حضرت عیسیٰ کی شان پھر بھی ابن اللہ والی نہیں ہے بلکہ عبد اللہ والی ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ ان اللہ، ان کا معنی بے شک اللہ، اللہ تبارک و تعالی، لا یخفی مخفی نہیں ہے، ہم نے پڑھا تھا فعل ماضی مضارع امر اور نہیں، نفی، لا یخفی مخفی نہیں ہے، علیہ اس کے اوپر، اللہ کے اوپر، اس ہی پروناؤن سے کون مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالی مراد ہے۔ علیہ اللہ کا معنی پر، لا یخفی علیہ اللہ کے اوپر مخفی نہیں ہے، شیء کوئی بھی چیز۔ دیکھیں یہاں کامن ناؤن ہے یا برابر ناؤن ہے؟ شیء، یہ ناؤن ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آ گئی، اگر الشیء ہوتا تو یہ برابر ناؤن ہوتا، شیء ہے کامن، کوئی چیز کائنات کی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے اوپر مخفی ہو، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر واضح۔ فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان، زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی خالق کے اوپر پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر کمپیریٹیولی کہ حضرت عیسیٰ اور رب کا موازنہ بقول قبیلہ نجران کے لوگوں کے، اللہ فرما رہا ہے میری شان یہ ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ ہے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ چیز بنا کر اڑاتے ہیں اور پھونک مارتے ہیں اور اڑ جاتی ہے۔ اللہ کون ہے؟ هو الذی، اللہ وہ ہے، یصورکم تصویر سازی کرتا ہے، اللہ تصویر بناتا ہے، مصور ہے، کم تمہارا، کہاں؟ فی الارحام، فی کا معنی میں، الارحام رحم کی جمع ہے، ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تصویر کون بناتا ہے؟ اللہ۔ اچھا کیسی بناتا ہے؟ گورا کالا، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے وہ تمہاری تصویریں ماں کے پیٹ کے اندر بھی بنا دیتا ہے، اور تم حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہو، حالانکہ حضرت عیسیٰ کی تصویر بھی تو اللہ فرماتا ہے اللہ نے ہی بنائی ہے آپ نے ماں کے پیٹ۔ لہذا کمپیریٹیولی کتنی آیات؟ 1 سے لے کر 83 تک، ہر گفتگو کے اندر آپ کمپیریٹیولی جائزہ دیکھیں، اور یہ ہے قرآن کا وہ اصول جس کو کمپیریٹیو اسٹڈی کہا جاتا ہے، کہ تقابل ادیان کیسا موازنہ کیا جا رہا ہے، لیکن جو ہمارا ڈیبیٹر ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کی ڈگنیٹی کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے، نہ حضرت عیسیٰ کا مرتبہ کم کیا جا رہا ہے، نہ ان کے فالوورز کے اوپر وہ تنقید کی جا رہی ہے جس سے نفرت کا سامان۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، لا الہ اس کے علاوہ نہیں ہے معبود الا ہو سوائے اس کے، العزیز الحکیم، العزیز وہ غالب ہے، الحکیم وہ حکمت والا ہے، وہ پھر اور کون ہے؟ دیکھیں ہر آیت میں اللہ کی شان بیان ہوتی ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، ترجمہ آپ نے خود فرمانا ہے۔ وہ اللہ، الذی وہ ہے جو، جس نے، انزل نازل کیا، اور نازل ینزلو، انزل ینزلو، نزل ینزلو، قرآن میں کتنی دفعہ ہے؟ 273 مقامات پر،
اس روٹ کے ساتھ یہ ورب کتنی جگہ پہ آیا؟ 273 مقامات پر. لیکن نزل اور تنزیل میں تھوڑا سا فرق ہے. آپ ذرا اندازہ فرمائیں تو اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزل علیک الکتاب، آپ کے اوپر کتاب نازل کی. اس سے کون سی کتاب مراد ہے؟ قرآن. اور تھوڑا سا نیچے انزل التوراۃ والانجیل، تورات و انجیل کس نے نازل کی؟ لیکن ایک غور طلب عمر یہ ہے کہ قرآن کے لیے اللہ نے جو ورب یوز کیا ہے وہ کیا ہے؟ نزل ینزل و تنزیل. اور تورات اور انجیل کے لیے اللہ فرما رہا ہے انزل ینزل. فرق کیا ہے؟ نزل ینزل و تنزیل کا معنی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجولی نازل ہو. قرآن کتنے عرصے میں نازل ہو؟ 23 سالوں میں. اور انزل التوراۃ والانجیل یہ کہہ رہا ہے کہ دفعتاً، ایک لحظہ میں اور ایک لمحے میں اللہ نے تورات اور یہ احکامات اپنے لوگوں تک ودیت فرما دی. تو نزل ینزل گریجولی، انزل ینزل فوراً. لیکن بعض مقامات پر قرآن کے لیے بھی انزل کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ قدر میں انا انزلنا. اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن کے نزول کی دو کیفیتیں ہیں. ایک قرآن نازل ہوا لوح محفوظ آسمان دنیا تک، وہاں سے پھر جبریل امین اللہ کے حکم سے اللہ کے محبوب تک لاتے رہے. تو وہاں جو نزول ہے وہ اور کیفیت میں ہے، وہاں سے اس کے محبوب کی طرف جو نزول ہے یہ اور کیفیت میں. یہ جو کیفیت ہے یہ 23 سالوں پہ مشتمل ہے. لیکن لوح محفوظ اور آسمان دنیا پر جو نازل ہونا ہے وہ دفعتاً نازل ہونا ہے، وہ یک لخت نازل ہونا ہے. اور اس کے بعد گریجولی احکامات اس کے محبوب تک آنے. تو نزل ینزل اور انزل ینزل، ان دونوں کیفیتوں کا بیان قرآن کے اندر 273 مقامات پر ہے. اللہ وہ ہے جس نے نازل کی تمہارے اوپر کتاب، اور اس کتاب کی پھر شان کیا ہے؟ منہو، اس کتاب میں سے کچھ آیات محکمات، کچھ آیات وہ ہے جو محکم ہے. میں نے محکم کا معنی عرض کر دیا. محکم کون سی آیت ہے؟ جس کی تعبیر کی کوئی گنجائش کی ضرورت ہی نہ ہو. میں نے ایک جملہ آپ تک پہنچایا، آپ کو فوراً سمجھ آ گئی، آپ نے عمل شروع کر دیا. یہ کیا ہے؟ محکم. یہ لیگل ورژن ہے. سود حرام ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی اور ابہام نہیں، لہذا یہ محکم آیت مبارک ہے. لیگل ورژن 500 ہے. اور ہنہ ام الکتاب، یہ جو محکم آیات ہیں یہ ام الکتاب ہے. جیسے ماں ایک ذخیرہ ہوتی ہے پوری اولاد اور خاندان کا، یہ محکم آیات بھی کیا ہے؟ یہ گویا کہ ماں کا درجہ رکھتی ہے. اس سے پھر سارا دین نکلتا ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ، اخر دوسری متشابہات. وہ کیا ہے؟ یہ قرآن متشابہات. متشابہ کیا ہوتی ہیں؟ کہ جن کا بظاہر انسان کو مفہوم سمجھ نہ آئے، اس کو تھوڑی سی اس کی تعبیر کرنا پڑے، تو اس کو متشابہ کہتے ہیں. لیکن پھر تعبیر تو ہر بندہ اپنی اپنی مرضی کے مطابق کرتا رہے گا، پھر امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. اس کا حل یہ بیان فرمایا کہ یہ جو متشابہ آیات ہیں یہ مانند محکم آیات ہیں. صرف لفظ کے اعتبار سے ان کے اندر تشابہ موجود ہے کہ اللہ کیسے عرش کے اوپر قرار پذیر ہوا، یہ لفظ کے اعتبار سے تو متشابہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے محکم ہے. اس کے اندر کوئی اس کی گنجائش موجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ ان معاملات کو بہتر جانتا ہے. لوگوں کا عمل کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. فَأَمَّا اما بہر جو الذین، جو لوگ وہ ہیں، فی قلوبہم، فی کا معنی میں قلوب دل، ہم ان کے، جن کے دلوں میں ہے زیغ کجی، ٹیڑھا پن، بیماری. اور ان لوگوں کا عالم کیا ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ، فَاتَمَنَا یتبعون، وہ اتباع کرتے ہیں کن کی؟ محکم کی یا متشابہ کی؟ ما تشابہ منہ، جو قرآن میں سے متشابہ آیات ہیں وہ صرف کیا کرتے ہیں؟ ان کی پیروی کرتے ہیں. ان کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، ابتغاء چاہنا، الفتنہ وہ صرف فتنہ چاہتے ہیں. وابتغاء تأویلہ، اور اس کی اپنی من مانی تعبیر کرنا چاہتے ہیں. اس سے میں ایک اور جملہ عرض کر لوں. اورینٹیلزم، استشراق، وہ غیر مسلم پڑھے لکھے لوگ جو قرآن کے اور حدیث کے اور معاذ اللہ اسلام کے ویک پوائنٹ سو کال جو خود تیار کرتے ہیں، جس کے پیچھے ایک بہت بڑی ہسٹری ہے غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ کی. اور وہ کتاب جو اس نے لکھی ملعون نے رنگیلا رسول کے نام سے، وہ کیا ہے؟ ابتغاء الفتنہ. یہ قرآن کی انٹرپریٹیشن وہ چاہتے ہیں جس سے کیا پیدا ہو؟ فتنہ پیدا ہو. آپ گفتگو طویل ہو جائے گی، میں وہاں نہیں جاتا، لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ امت کے اندر آج بھی ایک ایسا گروہ موجود ہے اپنی سوچ رکھنے والا، جس کا موقف یہ ہے کہ قرآن کو بطور قرآن پرنسپل تو لے لو، لیکن اس کی جو اسپیسیفکس ہیں ان کو اس زمانے کے ساتھ خاص کرو، ان کا تعلق اس زمانے کے ساتھ نہیں. مثلا
قرآن کے اندر ہے کہ چوری کرے تو اس کا کیا کر لو. تو ان کا موقف یہ ہے کہ یہ اس زمانے کے ساتھ خاص ہے، اس کا تعلق اس زمانے کے ساتھ نہیں ہے. قرآن سے پرنسپل لے لو لیکن ان چیزوں کو زمانے کے ساتھ خاص کرو. اس کو پھر حدیث اور سنت میں بھی کھینچ کے لایا گیا. لوگوں کا موقف آج بھی یہ ہے کہ ابو جہل کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ ابو جہل کی داڑھی تھی اور رسول اللہ کی بھی داڑھی تھی. یہ داڑھی کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، یہ داڑھی اس زمانے کا کلچر ہے. تو یہ ایک دو مثالیں میں نے عرض کر دی ہیں. ابتغاء الفتنہ، یہ قرآن و سنت کی تعبیر کیوں کرتے ہیں؟ فتنہ پیدا کرتے ہوئے اور امت کو گمراہ کرتے ہوئے. پھر تھوڑا سا نیچے آئے تو کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن کو قرآن اور پرنسپل کے ساتھ بھی مانتے ہیں اور اس کی اسپیسیفکس کے ساتھ بھی مانتے ہیں. بس اس کے علاوہ حدیث اور سنت بھی ان کے نزدیک قرآن کی انٹرپریٹیشن کا ذریعہ نہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں یہ لوگ کون ہیں؟ غامدیزم آج کے دور میں وہ ایک فکر ہے کہ جس کا موقف یہ ہے کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن کے لیے میری رائے تو معتبر ہے لیکن اس میں حدیث اور خبر واحد معتبر نہیں ہو سکتی. ان کے نزدیک صرف چند احادیث مبارکہ ہیں جو قرآن کی انٹرپریٹیشن کر سکتی ہیں، ادروائز نہیں. ہاں دیکھیں غامدی صاحب کا موقف ایک اور بھی ہے، اس کو اگر مطالعہ کوئی کرنا چاہے ان کا موقف ایک یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن یا تو صرف قرآن کرے گا یا پھر سابقہ آسمانی کتابیں بھی کریں گی اور عربی لغت بھی کرے گی، لیکن خبر واحد اور حدیث اس کی تشریح نہیں کر سکتے. تھوڑا سا نیچے چلے آئے تو پھر لوگ اجماع کے بھی منکر ہیں. قرآن کا تعلق سنت کے ساتھ تعلق، ہاں اجماع کا کوئی تصور نہیں. تھوڑا سا نیچے آئے تو لوگوں کا موقف ہے اجماع ہے لیکن صرف صحابہ کرام کے علاوہ ہم کسی بندے کا اجماع نہیں مانتے. تھوڑا سا آپ خود مطالعہ کیجیے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاقوں کے بارے میں ایک فیصلہ نافذ فرمایا. ہم سورہ بقرہ میں اس کو پڑھ چکے ہیں. آج بھی امت کے اندر ایک گروہ کا موقف یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انتظامی حکم تھا، ادروائز جو شریعت کی روح تھی وہ اور تھی. لہٰذا حضرت عمر فاروق کی بات ماننے کے لیے آج کے دور میں بھی ایک ہمارا اندر گروہ ایسا ہے جو پوری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لہٰذا تھوڑا سا اور نیچے آئے تو پھر اجماع مکمل طور پر امام اعظم ابو حنیفہ، شافعی، امام مالک ان کا اجماع معتبر ہے. تو کتنی کیٹیگریز بن گئی. لہٰذا اس کے پیچھے اور کوئی ایجنڈا ہو یا نہ ہو لیکن کم از کم سکھا وہ بات دی گئی کہ جس کے پیچھے یہ کیفیت تھی ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ. وہ اس کی تعویل چاہتے ہیں اور دنیا میں کیا چاہتے ہیں؟ فتنہ چاہتے ہیں. دیکھیں جو خود کش بمبار بناتے ہیں وہ آگ کو کہاں سے لاتے ہیں؟ ان کو برین واش کرنے کے لیے ان کو قرآن پڑھاتے ہیں، ان کو حدیث مبارکہ پڑھاتے ہیں، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن وہ کرتے ہیں جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ. لیکن اللہ فرما رہا ہے تمہاری تعویل معتبر نہیں ہے. کس کی تعویل معتبر ہے؟ وما یعلم تاویلہ الا اللہ. واو سمن اور ما یعلم نہیں جانتا ہے تاویلہ ان آیات متشابہات کی تشریح الا اللہ، صرف ان کی اصل تشریح تعویل کون کر سکتا ہے؟ اللہ. اب اللہ کی کہی ہوئی بات کون سمجھ سکتا ہے؟ اس کے محبوب. اور اس کے محبوب کریم کی چند احادیث ہی صرف شریعت نہیں ہے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتنی حدیثیں لکھی؟ 7274 74 احادیث مبارکہ. ان کا اپنا موقف ہے کہ مجھے لاکھوں حدیثیں یاد تھیں جن میں 2 لاکھ بالکل ٹھیک تھی، لیکن بخاری میں کتنی لکھی؟ 7274 باقی کدھر گئی؟ لہذا جن کا اصرار ہے کہ صرف بخاری ہی قرآن کی انٹرپریٹیشن ہے تو امام بخاری کے اپنے قول کے مطابق ہی وہ اس کے اوپر صادق نہیں آتے. لہذا صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، آگے حدیث کی کتابیں چلتی گئیں اور وہ احادیث پھر انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر رکھ دی. وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ. یہ موقف ہے جو میں نے جمعے پہ بھی عرض کیا ہے کہ ان کے پیش نظر 4 قسم کے گروہ ہیں. ایک فنڈامنٹلسٹ جو بنیاد پرست ہے اور دوسرے ٹریڈیشنلسٹ ہے جو قرآن و سنت کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ہمارا تعلق اس گروہ کے ساتھ ہے. ہم فنڈامنٹلسٹ بھی ہیں. اس کے بغیر فنڈامنٹلزم کو انہوں نے برباد کر دیا اور اس کے اندر نیگیٹیوٹی پا دی. جیسے اگر کوئی جہاد کو خراب کر کے ٹیررزم بنا دے تو اس میں جہاد کا قصور ہے یا اس ٹرم کو بدنام کرنے والوں کا قصور ہے؟ اگر کوئی جہاد کا آپ سینہ نے دیا وہ اس کے مترادفات دیکھیں تو وہاں جہاد کو اگر کوئی ٹیررزم لکھ دے تو لوگوں کے لیے تو رائج ہو جائے گا. لہٰذا کیا ہم دین کی روح چھوڑ کر جہاد کو ٹیررزم ہی کہیں گے؟ حالانکہ ڈکشنری تو یہی کہہ رہی ہے. لیکن ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، ہم ٹریڈیشنلسٹ ہیں، ہم روایت پسند ہیں. اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. ان کی تعویل صرف اللہ جانتا ہے اور علم والے اور اللہ کے آگے سر جھکانے والے لوگ پھر کیا کہتے ہیں؟ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ. واو کا معنی
اور راسخون پختہ علم رکھنے والے، فی العلم، علم کے اندر رسوخ رکھنے والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی فرمانے کا مطلب یہ تھا، آپ غلط کہہ رہے ہو، نہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم ایمان لے، جو اللہ نے فرمایا ہم اس کے اوپر ایمان لے، ہمیں قرآن کے اندر کسی اور تعبیر کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کے اندر، سنت کے اندر کسی اور تعبیر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، بیٹھ کر پانی پینا اس لیے تھا کہ عرب کا رواج تھا، سیدھے ہاتھ سونا حضور کی سنت نہیں ہے، یہ صرف عرب کا رواج تھا۔ یہ کیفیتیں آج امت کے اندر اڈیلی جا رہی ہیں، اور بڑی بڑی یونیورسٹی، بڑے بڑے کالجز جہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کو لبرلزم کہہ سکتے ہیں، وہاں بچوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ کیا محمد بن قاسم کو لوگ گالیاں نہیں دیتے؟ سلطان محمود غزنوی کو برا بھلا نہیں کہتے؟ حسن نثار جیسے لوگ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کیا کیا کہتے ہیں؟ لہذا لیکن اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ ابتغاء فتنہ نہ ہو، ابتغاء تعویل ہی نہ ہو۔ جن کو اللہ نے شہرت عطا فرمائی ہے ان کو شہرت کے مقام پر ہی رکھا جائے تو وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے اور سننے والوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ کل من عند ربنا، اور علم کے اندر رسوخ رکھنے والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کل، سب کے سب احکامات کس جانب سے ہیں؟ من عند ربنا، من کا معنی سے، اندہ کا معنی طرف، ربنا ہمارے رب کی، جو اللہ نے فرما دیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم کسی اور کی گفتگو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے یہ اسٹیٹس کن کو حاصل ہوگا؟ الرسوخ فی العلم والے کون ہوں گے اور کہاں سے آئیں گے؟ وما یذکر الا اولو الالباب، واو کا معنی، اور ما یذکر، نصیحت نہیں پکڑتا اس معاملے کی، الا مگر وہ بندہ اولو الالباب، جس کو اللہ نے عقل عطا فرمایا، جس کو اللہ نے فہم عطا فرمایا ہو، وہ بندہ تو یہ نصیحت پکڑ سکتا ہے، ادروائز کوئی اور ایسی نصیحت نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ قرآن نے جو ہمیں اسلوب سکھایا ہے ڈیبیٹ کا اور مکالمے کا، اپنوں کے ساتھ اور دوسرے مذاہب کے ساتھ، اللہ اس کے مطابق ہمیں آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 7 آیات مبارکہ آج کمپلیٹ ہوئی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا سے کا ایک نیا موضوع شروع ہوگا، لیکن اس کا تعلق پھر بھی 83 آیت مبارکہ کے پس منظر میں ہوگا کہ یہ کس کے ساتھ ڈیبیٹ ہے؟ بنو نجران، کرسچینٹی کے ساتھ، آگے پھر یہودیت کے ساتھ بھی ہوگی، کیونکہ اس پوری سورت کا نام ہی کیا ہے؟ آل عمران۔ اب عیسائیت کا موقف ہے آل عمران ہم ہیں، یہودیت کا موقف ہے آل عمران ہم ہیں، لیکن اس کا صحیح مفہوم کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ انشاءاللہ آنے والی آیات مبارکہ میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور قرآن کا سمجھنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔